ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، 18,000 کم و بیش مخلوقات سے اس کائنات کو آباد کیا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق ہے انسان، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو انسان بالکل ایگزیکٹ ایک جیسے ہیں۔ ان کی شکل و صورت میں اختلاف ہے۔ ایک شکل کے دو انسان کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے، ایک رنگ کے دو انسان کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے، ایک آواز کے دو انسان کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے، ایک چال ڈھال کے دو انسان کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، چاہے جائے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن ایگزیکٹ ایک جیسے نہیں ہے۔ ان کی رنگت میں بھی اختلاف، ان کی جناب شکل و صورت میں بھی اختلاف، ان کی جناب چال ڈھال میں بھی اختلاف، گفتار اور رفتار میں بھی اختلاف، طبیعتوں میں اختلاف، تمام چیزوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اختلاف، تمام چیزوں میں اختلاف۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کی ساری چیزوں میں اختلاف ہے، تو پھر انسان کا آپس کے اندر اختلاف کا ہونا یہ تو پھر ضروری بات ہے، یہ تو ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دو طبیعتوں کے دو شخص ایک طبیعت کے کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب انسان کے تمام اعضاء اور جوارح میں اختلاف ہے، لیکن جناب ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ناممکن بات ہے، اختلاف تو ہونا ہے۔ تو پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں تعلق توڑ لیں، اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یار جب انسان کی ساری چیزوں میں اختلاف ہے تو پھر ظاہر بات ہے طبیعتوں میں اختلاف ہوگا، تعلقات میں بھی کبھی اتار چڑھاؤ آئے گا، تو پھر تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر صبر سے کام نہیں لیں گے تو اختلاف بڑھے گا، اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اور اگر صبر سے کام لیں گے تو اس کا اخروی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ تو بتا دیا، اخروی فائدہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو اتنا اجر دیں گے کہ آپ کے حساب کتاب میں آ ہی نہیں سکتا وہ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صبر کرنے کے نتیجے میں خاندان ٹوٹنے سے محفوظ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹنے سے محفوظ ہوتی ہیں، ہمیں برادریاں ٹوٹنے سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی کام آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جلد بازی کے اندر جو کام صحیح ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ایک کام صحیح ہونے جا رہا ہوتا ہے، ان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں ہر معاملے میں کوئی پریشانی ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کی جلد بازی کی وجہ سے وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دیکھ لیں دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان، کسی انسان کی انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ انسان کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے، پہلے مہریں ہوا کرتی تھیں، پھر جناب سائن کا رواج آ گیا۔ اب جو جدید طریقہ ہے انسان کو ریکگنائز کرنے کے لیے وہ انگلیوں کے یہ پورے ہیں، یہ انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو لکیریں ہیں یہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی انگلیوں کی یہ جو لکیریں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر سکیں۔ ہر انسان کی لکیریں مختلف ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور یہ جدید ترین نظام ہے۔ سائنسدان یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی انگلیوں کی لکیریں ہمیں دے دی جائیں تو ہم اس لکیروں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، ہم بھی اس کی طبیعت کیسی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے اس کی۔ تو جب لکیروں میں بھی اختلاف ہے تو پھر ظاہر بات ہے طبیعتوں میں تو اختلاف ہونا ہے۔ انہی لکیروں کو لے کر قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کفار کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ کفار یہ کہتے تھے کہ یار ہم جب مر جائیں گے کیا نام ہے، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ جناب بھوسا بن جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا، جو علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں، مثلا آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، اور اسی طریقے سے جناب ہاتھ لگانا ہے، جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر
پر عمل کرتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوا نا کہ مردے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے زندہ کیا ہو، یہ تو وہی کا علم ہے، اس لیے وہ لوگ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو کافر بھی یہ اعتراض کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کئی سو سال پہلے مر گیا ہے، اس کی جناب ہڈیاں جناب ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اس کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ہم تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح بنائیں گے جس طرح پہلے بنی ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جو آیت ہے نا جی، یہ آیت ایک غیر مسلم جو ہے اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے، اس کی تو تحقیق ہے، اور مسلمان اس لیے ہوا کہ اس نے پہلے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کی حقانیت اس کے دل میں آئی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ رد و بدل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی رد و بدل سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تھی خاندانی اختلافات کے اوپر 2-4 باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔